کچھ گزارشات ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی شان، اس کی عظمت اور اس کا جلال، کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے سورہ یاسین آخری آیت مبارکہ تلاوت کی، آیت الکرسی کی بعض آیات مبارکہ تلاوت کی، جس کی تفصیل ہم پوری کریں گے۔ سورہ یاسین کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان، وہ پاک ہے۔ تو پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر کمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کے لائق ہے، اور ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر کمی جو ہے اللہ رب العزت اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اسی طرح سبحان، اس لفظ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو مخلوق کے لیے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں نا، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ انسان کا جسم لے، انسان کے لیے ہاتھ ہیں، یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اسی طرح انسان کی آنکھیں ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ اسی طرح انسان کا چہرہ ہے، یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حیت، شکل اور صورت انسان کی طرح۔ اگر اس طرح کہتے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ تو جب انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ دے دی جائے تو یہ کفر کے دائرے میں کسی بھی صاحب ایمان اور صاحب اسلام شخص کو داخل کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس ذات کی کوئی بھی شے مثل نہیں بن سکتی۔ تو لہٰذا کسی بھی قسم کی صفات جو مخلوق کے لیے ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے۔ اب کہاں ہے یہ کیا چیز ہے؟ جگہ ہے۔ یہ جگہ کس نے پیدا کی؟ یہ مکان، یہ شہر کس نے پیدا کیے؟ مجھے آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو کہاں ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ اللہ سے پہلے موجود تھی۔ اگر اللہ سے پہلے موجود تھی تو پھر اللہ اس کا خالق نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے موجود نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ کہنا اللہ کہاں پہ ہے، تو کہاں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ سوال اللہ تعالیٰ کے متعلق بنتا نہیں ہے کہ اللہ کہاں پہ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، ہم یہ جواب تو دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے، اس کو کوئی فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہی ہے۔ جب ہر شے فنا ہو جائے گی تو باقی کس کی ذات رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بتاؤ اللہ کب سے ہے، تو کب کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ اب اگر کب زمانہ ہے تو زمانے کو کس نے پیدا کیا؟ خلق اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں نہیں کب سے ہے تو پھر وہی سوال ہوگا کہ کب سے ہے۔ اگر اللہ زمانے کے اندر موجود ہے تو زمانہ اللہ سے پہلے تھا۔ اگر زمانے کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ اس ٹائم سے موجود ہے جب زمانہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر مکان سے بھی پاک ہے اور ہر زمان سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ مکان اور زمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات پاک۔ پھر یہ کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کس جگہ پہ رہتا ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات سے کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شامل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شامل ہے تو یہ دلیل ہے اللہ تب سے ہے جب سے یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی۔ جب سے یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، منزہ ہے اور مبرہ ہے اور محفوظ ہے۔ کسی بھی شے کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں کریں یہ چیزوں کو۔ فسبحان کے اندر یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں، یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔
اور یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ تو لہذا ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہوگا کہ ہر کمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی، ہر خدائی، ہر کجی سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے مخلوق کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، منزہ ہے۔ آگے فرمایا بیدی، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں۔ اب یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ بیدی، ید کا لفظ ہے۔ اب ید جو ہے اردو کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو کہتے ہیں۔ ہاتھ کا عربی میں معنی کیا ہوا؟ ید ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ترجمہ نہیں کریں گے بیدی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ دے دی۔ کس کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل نہیں بن سکتی۔ اب سوال یہ ہے تو پھر بیدی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیوں کیا؟ سوال تو بنتا ہے۔ تو عربی کے اندر استعمال کیا نا، تو عربی کے اندر ید کے کئی معنی۔ ید کا ایک معنی ہوتا ہے قوت، ایک معنی ہوتا ہے طاقت، غلبہ، وسعت، ایک معنی ہوتا ہے اختیارات کا وسیع ہونا۔ جب یہ سارے معنی عربی کے اندر ید کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ بیدی، اس کے قبضہ قدرت میں۔ آپ ایک مثال سے سمجھیں، آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، آپ نے اس کو کہا یہ تو میرے ہاتھ کا بات، یہ تو سارا کچھ میرے ہاتھ میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ہاتھ میں۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے، مطلب کیا ہے؟ کہ میرے اختیار میں، میرے ماتحت ہے، میری طاقت میں۔ تو ہم اردو کے اندر بھی ید کا لفظ صرف ایک معنی کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ کئی معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ید کا لفظ آتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ معنی کیا ہے؟ اس کے قبضہ قدرت میں، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں، اس کے اختیار میں۔ کیا چیز ہے؟ فرمایا ملکوت کل شیء، ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہر شے کو آخر زمانہ میں جب فنا ہوگی ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف واپس جانا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ ہے بلا شرکت غیر وہ رازق ہے۔ بلا شرکت غیر وہ کیا ہے؟ رازق ہے۔ یعنی وہ کسی کو بھی رزق دیتا ہے تو کسی کی وساطت سے نہیں دیتا ہے کہ اگر وہ وسیلہ ہوگا تو اللہ رزق دے گا، اگر اس کا واسطہ ہوگا تو اللہ رزق دے گا۔ مطلب کیا؟ بلا شرکت غیر، اللہ اپنے اختیار سے جس کو چاہے رزق عطا کر دے، جس کا چاہے رزق روک لے۔ یہاں پہ بڑا پیارا نقطہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کی تعمیرات کو بلند کیا ہے، انہوں نے ایک دعا کی۔ یہ دعا سننے والی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے کتنا رحیم و کریم ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے اس دنیا کے اندر۔ دعا یہ کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ تو نے اس پاک شہر کو بنایا۔ حالانکہ بنوایا کس سے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن آپ نے نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اسی کی توفیق سے ممکن ہوگا۔ تو جب بھی کوئی بھی نیک کام ہو تو ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اس نیک کام کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ عرض کیا مولا تو نے اس پاکیزہ شہر کو بنایا۔ آگے دعا کی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ اس شہر کے اندر جو لوگ صاحب ایمان ہیں نا ان کو رزق دینا۔ دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو صاحب ایمان ہے صرف ان کو رزق دینا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو صاحب کفر ہے ان کو رزق نہیں دینا۔ آپ نے یہ دعا کی۔
اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں جواباً کیا فرمایا؟ فرمایا میرے ابراہیم ہم صاحب ایمان لوگوں کو بھی رزق دیں گے، اور اس کے بعد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، جنہوں نے کفر کیا ہے نا ان کو بھی رزق دیں گے۔ آپ کا کوئی دشمن ہو گیا، آپ بتائیں، آپ اس کا کوئی کام کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو ضمیر اجازت ہی حوصلہ ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم روحانیت اس مقام پہ ہی نہیں ہوتے ہیں جس مقام پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی کی تھوڑی سی انبن ہو گئی، آپ اس کا کام تو دور کی بات ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سلام بھی نہیں کریں، سلام تو دور کی بات ہے، آپ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے، جب وہ آپ کے سامنے آئے گا آپ چہرے کے آثار ایسے بنا لیں گے کہ اس کو شو کروائیں گے کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرما رہا ہے ہمارے ابراہیم صاحب ایمان لوگوں کو تو ہم نے رزق دینا ہی دینا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، جو کفر کرتے ہیں، جو میری توحید کو نہیں مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا میں رب ہوں نا ان کو بھی رزق دوں اللہ، لیکن فرمایا ان کا رزق محدود ہوگا، ان کو جو میں فائدہ پہنچاؤں گا نا وہ بہت تھوڑا ہوگا۔ اس تھوڑے ہونے سے کیا مراد؟ رزق تھوڑا ملے گا، مال و دولت کم ملے گا، دنیا کی نعمتیں کم ملیں گی؟ نہیں، دنیا کی نعمتیں، مال و دولت اور رزق دیکھیں تو وافر مقدار میں کن کے پاس ہے؟ غیر مسلموں کے پاس ہے۔ تو فرمایا یہ جو وافر مقدار میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ صرف اس دنیا کی زندگی میں ہے، اور دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، چاہے 2 منٹ کے لیے جیے، چاہے 10 منٹ کے لیے جیے، چاہے 1 گھنٹے کے لیے، چاہے 10 سال کے لیے، آخر تو اس نے مرنا ہے نا، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ فرمایا جو ابدی زندگی ہے، جو ابدی فائدہ ہے، جو کثرت کے ساتھ جن کو فائدہ پہنچتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ صاحب ایمان لوگ۔ صاحب ایمان ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور آخرت میں بھی ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ نے یہ فرمایا۔ یہاں پہ اور واقعے کی طرف آ جائے، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے عہد لیا، اس کے الفاظ پہ غور کریں، سبحان اللہ، آپ کسی غیر مسلم کو بھی یہ بتائیں نا اس کا بھی دل مچلے گا، یار ایسے جو ایسی ذات ہے اس کو رب ماننا چاہیے، اس کو معبود ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ نے عہد لیا نا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ہم نے ان کی آل اولاد کو نکالا، ان کی ارواح کو نکالا۔ جب نکالا نا تو سب سے عہد لیا، عہد ان الفاظ کے ساتھ تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ نہیں فرمایا الست الہکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ الہ کا لفظ نہیں فرمایا، کیا فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں پہ تمام عالم ارواح کے اندر جتنی انسانیت تھی سب نے کیا کیا؟ اقرار کیا، قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تم ہی ہمارا رب ہے۔ تو ربوبیت کا جو اقرار کیا گیا ہے اسی ربوبیت کے صدقے، اسی ربوبیت کے واسطے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ رب کا معنی کیا؟ پالنے والا۔ رب کا معنی کیا؟ تربیت کرنے والا۔ رب کا معنی کیا؟ ضروریات پوری کرنے والا۔ تو جس بات کے اوپر عہد لیا گیا تھا الست بربکم، اور اس عہد کے اوپر جو اقرار کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ اس اقرار کی وجہ سے پوری انسانیت کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے۔ میں تم لوگوں نے مجھے رب مانا ہے تو لہذا اس ربوبیت کی وجہ سے پوری انسانیت کو رزق عطا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی صاحب ایمان ہے، چاہے کوئی صاحب کفر ہے، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی کافر ہے۔ اگر وہاں پہ اللہ یہ فرماتا الست الہکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، تو اگر وہاں پہ اقرار ہوتا کہ بالکل یا اللہ تو ہمارا معبود ہے تو پھر بات اور بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہد بھی لیا نا وہ بھی رحمت کے ساتھ لیا، وہ بھی شفقت کے ساتھ لیا، وہ بھی محبت کے ساتھ لیا۔